صاحب لطف بے کرامت دے نوشے وزن عارفہ مدد سیدی مرشدی نعیم الدین ازقے اشرف زمان مدد جی لگا کر نبی اور آل نبی کے مقدس بارگاہ میں مقدس درود مہدیہ پیش کریں. پڑھے باواز بلند اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اقبال کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. جی لگا کر بولے, جی لگا کر بولے, جی لگا کر بولے, زور سے بولے. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. توجہ سے سنے, ذرا ذہن کو قریب کریں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. بس یہ شعر ہزاروں کتابیں شعر کی نظر 2008 میں مراد آباد کے سرزمین پر اس ادارے کی سے بنیاد ہوئی. یہ ادارہ زمین پر تیار ہونا شروع ہوا 2008 میں. ایک فیکٹری کارخانہ لگایا گیا. کارخانہ پیتل کا نہیں تھا, برتن کا نہیں تھا, کارخانہ تانبے کا نہیں تھا, کسی دھاتو کا نہیں تھا. کارخانہ تیار کیا گیا, فیکٹری تیار کی گئی عاشق رسول بنانے کی, فیکٹری تیار کی گئی مہمان رسول بنانے کی, فیکٹری تیار کی گئی دین کے پاسدار بنانے کی, فیکٹری تیار کی گئی دین کے محافظ تیار کرنے کی, فیکٹری تیار کی گئی دین کے سپاہی تیار کرنے کی. 2008 میں جو خواب دیکھا تھا دھیرے دھیرے وہ خواب پروان چڑھنے لگا. 2008 میں دیکھا ہوا خواب, بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں یہ خواب 2008 کا نہیں تھا, یہ خواب تو پیدا ہونے کے بعد جب ہوش سنبھالا, مدرسہ جامعہ نعیمیہ میں ابتدائی تعلیم کے لیے قدم رکھا, تیار صدر اللہ فاضل کو دیکھا, جامعہ کے در و دیوار کو دیکھا, تو یہ خواب پیدا ہو گیا تھا. جیسے صدر اللہ فاضل کا خواب ہے صحیح خواب ہی ہونے لگے. خواب 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 پرانا تھا, 8 میں سنگ بنیاد, اور یہ خواب تیزی سے پروان چڑھنے لگا. کس لیے چڑھنے لگا؟ تاکہ اس خواب کی جب تکمیل ہو جائے, یہ مکمل ہو جائے, یہ ادارہ بن جائے, عاشق رسول پیدا ہو جائے, اس میں عاشق رسول بن کر کے تیار ہو, دین کے سپاہی بن کر تیار ہو. ڈالروں میں بکنے والے نہیں. سمجھتے چاہوں گا یہ جملہ علماء کے لیے بھی ہے, وہ اساتذہ کو کھول کر سب کے لیے ہے, یہ بات تو کوئی نہیں کرے. اس لیے نہیں ڈالروں میں بکنے والے تیار ہو, اس لیے نہیں سرکاری خزانے کھلے تو بکنے کے لیے زبان تیار ہو جائے. توجہ رکھے, جہاں بول رہا ہوں وہاں تک پہنچے. اس لیے نہیں کہ سرکاری خزانے کھلے تو زبان بک جائے, سرکاری خزانے کھلے تو قلم بک جائے, سرکاری خزانے کھلے تو خود بک جائے. اس لیے یہ ادارہ کھلا ہے تاکہ اس ادارے میں پڑھنے والا جب منبر پر کھڑا ہو ساری دنیا ایک طرف ہو تو تنہا ایک طرف ہو. ساری دنیا ایک طرف ہو. ابھی دیکھا کچھ لوگوں نے کہا اورنگزیب ہمارا آئیڈیل نہیں, کچھ نے کہا اورنگزیب ہمارے آئیڈیل نہیں. میں کہتا ہوں جب زبانیں بکتی ہیں, جب قلم بکتے ہیں, جب زبانیں بکتی ہیں, سرکاری خزانے کھلتے ہیں اور زبانیں بکتی ہیں, تو یاد رکھے وہ ہمارا رہبر نہیں ہو سکتا, سرپرست نہیں ہو سکتا. غازیت دورہ کہنے سے کوئی غازی نہیں بنتا ہے, غازی کہنے سے کوئی غازی نہیں بنتا ہے, رن میں جانا پڑتا ہے تب غازی بنتا ہے, رن میں جانا پڑتا ہے تب غازی بنتا ہے. اور میں دارالعلوم صدر اللہ فاضل میں کھڑے ہو کر میں کہہ رہا ہوں, ہارون نہیں کہہ رہا ہے خزانے کھلے تو زبانیں بک گئی, خزانے کھلے تو قلم بک گئے. اور کہا اورنگزیب ہمارے آئیڈیل نہیں, لیکن ہارون نہیں کہتا ہے اللہ کی قسم ہندوستان میں ہماری آئیڈیل اورنگزیب عالمگیر ہے, ہمارے آئیڈیل اورنگزیب عالمگیر ہیں, ہمارے آئیڈیل ہے وہ, ہم آئیڈیل مانتے ہیں انہیں. اس ادارے کو تیار کیا گیا تاکہ عاشق پیدا ہو. اور سنیں, میں چند جملوں میں بات سنیں. حضرت علامہ فضل الرحمان صاحب قبلہ بیٹھے ہوئے ہیں, دیدار کریں چہرے کا. استاذ العلماء حضرت مفتی سلیمان صاحب قبلہ بیٹھے ہوئے, دیدار کریں. اب میں چند جملے بول رہا ہوں, توجہ رکھیں. علامہ فضل الرحمان مراد آباد میں پیدا ہوا,
توجہ رکھیں, اللہ کرے آپ کے گھروں میں بھی ایسے پیدا ہو, اللہ کرے ایسے پیدا ہو. مراد آباد میں پیدا ہوئے, مراد آباد میں پلے بڑھے, مراد آباد میں پڑھے, سب کچھ مراد آباد میں. مراد آباد ایسی جگہ ہے جہاں پر دور و دراز سے لوگ آئے, پڑھے اور چلے گئے. مراد آباد صدر الافاضل کے دیار میں لوگ آئے, پڑھے. کوئی علامہ احمد یار خان نعیمی بن کر گیا, کوئی حافظ ملت بن کر گیا, کوئی تاج العلماء مفتی محمد عمر نعیمی بن کر گیا, کوئی محدث اعظم پاکستان بن کر کے گیا, کوئی مفتی محمد حسین سملی بن کر کے گیا, کوئی اجمل العلماء بن کر کے گئے. مراد آباد میں بہت آئے, بہتوں نے پڑھا, اور جس نے بھی پڑھا نام روشن کر دیا, ایسا نام روشن کیا جو جہاں گیا وہاں مراد آباد کے جھنڈے گاڑ دیے. آپ دیکھیں کراچی چلے جائیں جامعہ نعیمیہ, لاہور چلے جائیں جامعہ نعیمیہ, آپ دیکھیں اعظم گڑھ چلے جائیں مبارک پور میں حافظ ملت نے الجامعۃ الاشرفیہ, سنبھل چلے جائیں اجمل العلوم. بہت کام ہے لیکن میں کہاں لے کر کے چل رہا ہوں ذرا توجہ رکھیں. مراد آباد میں آئے, پڑھے, چلے گئے. علامہ فضل الرحمان مراد آباد میں پیدا ہوئے, مراد آباد میں پڑھے, جوان ہوئے. اب جب پڑھ کر کے تیار ہو گئے, جو خواب جامعہ نے دیکھا تھا اب باری تھی اس خواب کو عملی جامہ پہنانے کی. پڑھے لوگ چلے گئے, جہاں گئے کام کیا, لیکن مراد آباد کی 150 سالہ تاریخ اٹھا کر دیکھو, 150 سال اٹھا کر دیکھو, 150 سالہ تاریخ میں اگر کوئی ذات تمہیں نظر آئے گی, پہلے نمبر پر حضور صدر الافاضل فخر العماصل سید نعیم الدین مراد آبادی نظر آئیں گے. 150 سال کی تاریخ, صدر الافاضل, ان کے بعد علامہ نذیر الاکرم لال مسجد, دوسرے نظر آئیں گے. اب ذرا دکھاؤ ان دو کے علاوہ پورے مراد آباد کے اندر کوئی تیسرا لا کر کے دکھاؤ. جملہ دے رہا ہوں اور ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, اگر کوئی نام مل جائے تو مجھے بھی بتا دینا. پہلا نام صدر الافاضل, دوسرا نذیر الاکرم, تیسرا نام لے کر آؤ جس نے ایسا کام کیا ہو. کوئی نام نہیں ملے گا, کوئی نام نہیں ملے گا. پہلی چیز تو یہ ہے شہر میں عالم ہی اتنے بنے ہیں کہ انگلیوں پر گن جائے, شہر کے عالم ہی اتنے بنے کہ انگلیوں پر گن جائے. لیکن دیکھیں صدر الافاضل نے جامعہ نعیمیہ بنایا, علامہ نذیر الاکرم نے لال مسجد ادارہ بنایا, لیکن ان کے بعد شہر مراد آباد پیاسا تھا, شہر مراد آباد پیاسا نظر آ رہا تھا. کوئی بچہ اس شہر میں پھر بیٹھا ہو, کوئی جوان پھر اٹھ کر کے کھڑا ہو, جیسے صدر الافاضل نے جامعہ بنایا ایسا ادارہ کوئی اور بنائے, جیسے علامہ نذیر الاکرم نے ادارہ بنایا ایسا ادارہ کوئی اور بنائے. شہر پیاسا تھا لیکن اسی شہر میں ایک اور اٹھے, اور جب وہ اٹھے تو انہوں نے دارالعلوم صدر الافاضل بنا کر ہم سب کے سامنے پیش کیا. دارالعلوم صدر الافاضل بنا کر ہم سب کے سامنے یہ عمارت پیش کر دی. یہ چاہتے اپنی زبان بیچ کر ڈالر کما سکتے تھے, قلم بیچ کر یہ بھی خزانے لوٹ سکتے تھے, لیکن انہوں نے نہ قلم بیچا نہ زبان کا سودا کیا. انہوں نے اگر فکر کی تو ہماری آنے والی نسلوں کی فکر کی. لوگ آپ سے راہوں میں چلتے ہوئے راستوں میں کہہ سکتے ہیں ادارے میں تعلیم کمزور ہے, ادارے میں تعلیم اچھی ہے, ایسا چل رہا ہے ویسا چل رہا ہے, لیکن یاد رکھیں جب عمارت ہوتی ہے تو کبھی نہ کبھی اس میں رہ لیا جاتا ہے. جب عمارت ہوتی ہے سر چھپانے کے کام آتی ہے, جب گھر ہوتا ہے بارش سے بچنے کے کام آتا ہے, جب گھر ہوتا ہے دھوپ سے بچنے کے کام آتا ہے. آج یہ کروڑوں کی عمارت, ادھر بھی عمارت ہے ادھر بھی عمارت ہے. اور سنو بات یہ نہیں دوسری جگہ خرید کر بنایا, اپنا جس گھر میں رہے. اور میں نے جب بات کی تو پتا چلا 4 سال کی عمر میں جس گھر میں قدم رکھا تھا, 4 سال کی عمر میں جس گھر میں قدم رکھا تھا, جو باپ کا وراثت کا دیا ہوا گھر تھا, وہ گھر بھی مسجد اور مدرسے کے نام کا.
वो घर जिस घर में पल करके बड़े हुए, जिस घर में पल करके बड़े हुए, बचपन गुजरा, उस घर को भी अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर खर्च कर दिया। ये है अल्लामा फजलुर रहमान, कलम से लिख करके शायरी के दीवान, ना तो मनकबत के दीवान। चाहते तो बेच करके पैसा कमा सकते थे, चाहते तो अपनी तकारीरों के जरिए, जैसे आज पेशेवर खतीब आते हैं, जोहर दिखाते हैं, पैसा लेते चले जाते हैं। हजरत इंडिया ही में नहीं, इंडिया के बाहर भी खिताब करने चाहते हैं। चाहते तो वो पैसा इकट्ठा करके महल बना करके 10-20 नौकर रख करके काम कर सकते थे, लेकिन काम पैसा कमाने का नहीं किया। जब काम किया तो अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए किया। अब जो बच्चे इस मदरसे में पढ़ रहे हैं वो सुने, तवज्जो से सुने। आप उस इदारे में पढ़ रहे हो जिस इदारे के पानी ने अपनी सारी जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल के नाम कर दी है, अपनी सारी जिंदगी दीन के नाम कर दी है। आप उस इदारे में पढ़ रहे हो जिसके बानी ने हर लम्हा अपने इदारे की फिक्र की है, इदारे के बारे में सोचा है। आपकी जिम्मेदारी है जब पढ़ करके निकले तो सारी जिंदगी इदारे के लिए सोचे और दीन और मिल्लत के लिए सोचे। याद रखें, ये तालिब इल्म, ये बच्चे जो यहाँ पढ़ रहे हैं, इन्हें आप कमतर न समझें। बस चंद जुमलों में बात समझ लें। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा, आप समझते हैं इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी है, बड़ा नाम है, तो उसमें सिर्फ इंग्लिश पढ़ाई जाती होगी। लेकिन आपके जहन तक बात पहुंचा दूं कि जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी 400 साल पहले खुली, उसमें शोबा अरबी कायम किया गया, उसमें शोबा इस्लामिक स्टडीज कायम किया गया। किस लिए कायम किया गया? अरबी किस लिए सिखाई गई? क्योंकि इसका तमाम उलूम, चाहे वो साइंस हो, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री हो, मैथ हो, बायोलॉजी हो, जितने भी उलूम थे वो तमाम के तमाम अरबी जुबान में थे, अरबी जुबान में थे। एक दो नाम आप तक दे रहा हूं। मूसा अल ख्वारिज़मी का नाम सुना होगा, मूसा अल ख्वारिज़मी का नाम नहीं सुना होगा तो अब सुन ले। इब्ने हैसम का नाम सुना होगा, नहीं सुना होगा तो अब सुन ले। अबू बकर ज़करिया राज़ी का नाम सुना होगा, नहीं सुना होगा तो अब सुने। अबू बकर ज़करिया राज़ी हो, इब्ने सीना हो, मूसा अल ख्वारिज़मी हो, मूसा अल ख्वारिज़मी हो, ये वो नाम है, ये वो मुसलमान है। आज राह में चलता फिरता आदमी मदरसे के तालिबे इल्म को कमतर समझता है, हकीर समझता है। लेकिन आपको बताऊं, मदरसे की चटाई पर इल्मे हदीस और इल्मे कुरान पढ़ करके जवान होने वाला बच्चा जब जवान होता है तो मूसा अल ख्वारिज़मी की शक्ल में नमूदार होता है, इब्ने हैसम की शक्ल में नमूदार होता है, इब्ने सीना की शक्ल में नमूदार होता है, अबू बकर ज़करिया राज़ी की शक्ल में नमूदार होता है। और जब ये नाम नमूदार होते हैं तो पता चलता है दुनिया के अंदर जख्म को सुई से सीने वाला पहला इंसान जिसने ऑपरेशन सर्जरी को इजाद किया और सुई से जख्म को सिया, उसका नाम दुनिया अबू बकर ज़करिया राज़ी के नाम से जानती है। अबू बकर ज़करिया राज़ी के नाम से जानती है। मूसा अल ख्वारिज़मी, मूसा अल ख्वारिज़मी, इब्नुल हैसम, इब्नुल हैसम वो है जिसने आंख पर रिसर्च किया, उस्तुरलाब बनाया। मूसा अल ख्वारिज़मी वो है जिसने अलजेब्रा बल मुकाबला किताब लिखी। अलजेब्रा एक टर्म आती है जो मैथमेटिक्स में इस्तेमाल की जाती है, ये टर्म है, अलजेब्रा एक टर्म है। इस टर्म का मौजूद, इसको इजाद करने वाला एक मुस्लिम साइंसदान मूसा अल ख्वारिज़मी के नाम से जाना जाता है। जब 1400 साल बाद आज ब्लड पर रिसर्च किया जा रहा है, ब्लड के हीमोग्लोबिन के बुनियाद पर उसके हार्ट को बताया जा रहा है, ब्रेन हेमरेज के बारे में बताया जा रहा है, ब्लड सर्कुलेशन पर रिसर्च किया जा रहा है। लेकिन आपको बता दूं 1037 ईस्वी में जिसका इंतकाल हुआ, 1037 ईस्वी में इब्ने सीना ने ये रिसर्च हमारे और आपके हाथों में अरबी जुबान में दे दी थी कि जब ब्लड सर्कुलेशन का कॉन्सेप्ट हमारे हाथ में दे दिया था, ब्लड कितनी तेजी से दौड़ेगा तो है ब्लड हेमरेज होगा और धीरे चलेगा तो हार्ट होगा। ये रिसर्च करने वाला इब्ने सीना एक मुसलमान था। मूसा अल ख्वारिज़मी हो,
ابن سینا ہو, ابو بکر زکریا رازی ہو, یہ تمام وہ سائنسداں ہیں. آج ہر بچے کے ہاتھ میں ملٹی میڈیا موبائل ہے, ہر بچے کے ہاتھ میں ملٹی میڈیا موبائل ہے. اس موبائل میں کیمرہ ہے, کیمرے سے ریکارڈنگ کی جاتی ہے, ویڈیوگرافی کی جاتی ہے, فوٹو کھینچا جاتا ہے. یہ ڈیولپ ہو کر کے ہمارے ہاتھ میں آیا ہے, یہ ڈیولپ ہو کر کے ہمارے ہاتھ میں آیا ہے. لیکن کیمرہ تو 900 سال پہلے بغداد کی زمین پر تیار ہو گیا تھا. بغداد کی زمین پر 900 سال پہلے عباسی دور حکومت نے مامون کے زمانے سے پہلے کیمرہ بند کر کے زمینیں بنا کر کے تیار کر دیا تھا. اور بغداد میں دنیا کا پہلا اسطورہ وہ کیمرہ دوربین بن کر کے تیار ہوا. یہ تمام ایجاد مسلم سائنسدانوں کی. قرآن کی میں نے ایک آیت پڑھی, بس اس کا ترجمہ سن لیں. قرآن کی آیت پڑھی, قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. تم فرماؤ کیا برابر ہے جاننے والے اور انجان؟ کیا برابر ہے جاننے والے اور انجان؟ برابر نہیں ہے. اور جب برابر نہیں ہے تو اپنے بچوں کو وہ بناؤ جو قرآن نے کہا ہے. اپنے بچوں کو جاننے والا بناؤ. دنیا میں کوئی فرق نہیں ہے, حسب و نسب کوئی فرق نہیں, امیر و غریب کوئی فرق نہیں, کالا و گورا کوئی فرق نہیں. مرنے کے بعد سب اسی مٹی میں جانے ہیں. اگر فرق ہوتا تو مٹی الگ ہوتی, فرق ہوتا تو قبر الگ ہوتی. لیکن فرق ہے, اور وہ جو فرق ہے وہ صرف یہ ہے کہ جاننے والے اور انجان برابر نہیں ہو سکتے. آج دیکھ لے اس فرق کی بنیاد, فرق یہی ہے. علامہ فضل الرحمان نے ادارہ بنایا کیونکہ یہ جاننے والے تھے, آپ انجان تھے اس لیے آپ نہیں بنا پائے. اپنے بچوں کو جاننے والا بناؤ تاکہ آپ کے بچے بھی ایسا ایک ادارہ بنائیں. لوگ کہتے ہیں اولاد ہوتی ہے تو نام چلتا ہے, اولاد ہوتی ہے تو نام چلتا ہے. یاد رکھے اولاد کے بارے میں ایک حقیقی اولاد ہوتی ہے, ایک روحانی اولاد ہوتی ہے. حقیقی اولاد, روحانی اولاد. حقیقی وہ اولاد ہو گئی جو آپ کی اولاد ہے, آپ کا نسل, آپ کی نسل ہے, آپ کے خون سے پیدا ہے. ایک وہ اولاد ہو گئی. ایک روحانی اولاد جیسے ہم ہیں, مفتی صاحب قبلہ کی اولاد ہم ہیں. حقیقی اولاد آپ کے مال کی فکر کرتی ہے. حقیقی اولاد مرنے کے بعد گھر کا حصہ بانٹنے کی فکر کرتی ہے. حقیقی اولاد باپ کا بینک بیلنس کتنا تھا, ایفیڈیوٹ کیسے لگے گا, اس کی فکر کرتی ہے. اور روحانی اولاد اپنے استاد کی فکر کرتی ہے. روحانی اولاد اپنے استاد کی اصل وراثت جسے علم کہا جاتا ہے اسے بڑھانے کی فکر کرتی ہے. باپ کا انتقال ہو جائے, بیٹا یاد رکھتا ہے, پوتا یاد رکھتا ہے, 2 نسلوں تک یا تیسری میں ختم. اتنے بیٹے پردادا تک ختم. اولاد نام چلاتی ہے ایسا نہیں ہے, لیکن روحانی اولاد, روحانی اولاد, ہم مفتی صاحب کا نام جانتے ہیں, حضرت کے استاد کا نام جانتے ہیں, استاد کے استاد کا نام جانتے ہیں, ان کے استاد کا نام جانتے ہیں, صدر اللہ فاضل کا نام جانتے ہیں, صدر اللہ فاضل کے استاد کا نام جانتے ہیں, ان کے بھی استاد کا نام جانتے ہیں, ان کے بھی استاد کا نام جانتے ہیں, حتیٰ کہ امام بخاری تک سب کا نام جانتے ہیں. ہم سب کا نام جانتے ہیں. کیوں جانتے ہیں؟ کیونکہ یہ روحانی اولاد ہے. حضرت ہی کی نہیں, اب امام بخاری کی بھی ہم روحانی اولاد ہے. زور سے بولے, ایسے نہیں, زور سے بولے, زور سے بولے. امام حماد کی بھی روحانی اولاد ہے, امام بخاری کی بھی روحانی اولاد ہے, امام حسن عسکری کی بھی اولاد ہے, صدر اللہ فاضل کی بھی اولاد ہے.
علامہ گلخا کی بھی اولاد ہے, علامہ فضل احمد کی بھی اولاد ہے, مفتی حبیب اللہ کی بھی اولاد ہے, مولانا طریق اللہ کی بھی اولاد ہے, مفتی ایوب کی بھی اولاد ہے, علامہ حفص کی بھی اولاد ہے, مفتی سلیمان کی بھی اولاد ہے. ارے جنہوں نے وراثت لی مال کی, انہیں پردادا کا نام یاد, اس کے بعد کچھ یاد نہیں. جنہوں نے وراثت میں مال لیا انہیں 2-3 نسلوں کا نام یاد, اور جنہوں نے وراثت میں علم لیا, جنہوں نے وراثت میں علم لیا انہیں حضور تک سب کے نام یاد. تو اپنے بچوں کو ایسا بناؤ جن کا نام اولاد کی وجہ سے نہیں, بلکہ کام کی وجہ سے, دین کی وجہ سے, نبی کی محبت کی وجہ سے یاد کیا جائے. بس آخری جملے سنے, آخری جملے سنے, آخری جملے سنے. جاننے والے اور انجان برابر نہیں ہو سکتے, جاننے والے اور انجان برابر نہیں ہو سکتے. علامہ فضل الرحمان نے یہ ادارہ بنایا, ان کے ساتھ کے ان کے بھائی, تیرے چچیرے, رشتہ دار, ممیرے پھپھیرے, کھلیرے ممیرے, جتنے بھی بھائی ہوں گے سب کی اولادیں 2-3 نسلوں تک ان کے نام یاد کیے جائیں گے. حضرت کے بھائی کا نام 2-3 نسلوں تک ہوگا, تیرے چچیروں کا نام 2-3 نسلوں تک ہوگا, دوستوں کا نام 2-3 نسلوں تک ہوگا. لیکن اللہ کی قسم, میرا ایمان کہتا ہے علامہ فضل الرحمان کا نام قیامت تک زندہ رہے گا. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. نعرہ تکبیر.